کہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ مسلمانوں، تمہارے مذہب میں اگر چور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم دے دے تم اس کی قسم مان لیتے ہو، قاتل قرآن اٹھا لے تو مان لیتے ہو۔ میں مذہب جعفریہ کا ایک ادنا سا طالب علم، حسین کا عزادار، ماتمی حسینیہ بریڈ فورڈ میں بیٹھ کے ممبر پہ مائک پہ دو علموں کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے زہرا کی عزت کی قسم، مجھے حسن کی عصمت کی قسم، مجھے حسین کی 13 ضربوں کی قسم ہے، میں غلط پڑھوں نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی اپنے پیروکاروں میں سے نہ اٹھائے، حسین اپنے داروں میں سے نہ اٹھائے، میرا حشر قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ کرے، اتنی قسمیں اور بددعائیں کوئی نہیں دیتا۔ دو علموں کے درمیان ممبر پہ اتنی قسمیں کھا کے صرف سنیوں کو یقین دلانے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، طبعی موت نہیں مری، قتل کیا گیا ہے نبی کی بیٹی کو۔ میرا کام تھا قسمیں کھانا، اب جا کے علماء سے پوچھنا کس نے قتل کیا تھا نبی کی بیٹی کو، کون دروازے پہ آ کے مارتا رہا تھا مصطفیٰ کی بیٹی۔ قتل ہوئی ہے پیغمبر کی بیٹی، اور جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو۔ جب زہرا نے دنیا چھوڑی ہے، منتظر شاہ بی بی کی عمر اتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی۔ جس کی چھوٹی اولاد ہے مجھے بول کے گواہی دینا، اولاد چھوٹی ہو، اللہ ہر ایک کے ماں باپ سلامت رکھے، اللہ حسیب تیرے باپ کے درجات بلند فرمائے۔ میں ممبر پہ دعائیں دیتا ہوا جملے پڑھتا جا رہا۔ ماں باپ کا سایہ اولاد پہ اللہ سلامت رکھے۔ اولاد چھوٹی ہو نا، باپ مر جائے، ماں بچے پال لیتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اولاد چھوٹی ہو اور ماں مر جائے، پھر باپ سے بچے پالے نہیں جاتے۔ اولاد چھوٹی ہو اور ماں بیمار ہو نا، کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو رو رو کے کہتی ہے مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، لیکن دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ بچے چھوٹے ہوں تو ماں کو موت سے ڈر لگتا ہے، ماں رو رو کے کہتی ہے میں نہ مروں، میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچے رل جائیں گے۔ ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے میں بیٹوں کے چہرے دیکھوں، میں بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر بھیجوں۔ پردے میں میری بہنیں بیٹیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تمہیں اولاد کے سر پہ سلامت رکھے۔ ماں کینسر کی مریضہ بھی ہو، اسے موت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں۔ زہرا کی اولاد چھوٹی تھی اور بابے کی قبر پہ آگری بابا میں مرنا چاہتی ہو، بابا اب زہرا کو موت دے دے، بابا انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ منہ سے موت مانگی ہے نبی کی بیٹی۔ آج ہم سے کہتے ہو ان کی عزت کریں، خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ ان پہ لعنت۔ رلایا ہے انہوں نے نبی کی بیٹی کو۔ کل میں نے پڑھ دیا زخم محمد کی بیٹی کے، تمہاری طاقت جواب دے گئی تھی، میں پڑھ ہی نہیں سکا۔ میں دیکھ رہا تھا کل پڑھتے ہوئے مجمع سے لوگ بے ساختہ ہاتھ جوڑ رہے تھے۔ عمران بھائی مجھے خبر ہو گئی، میں علموں کے درمیان کھڑا ہوں، ابھی میں نے پورے زخم نہیں پڑھے، پورے زخم میں نے تمہیں نہیں سنائے۔ زہرا کی تدفین کے بعد علی کی آواز آئی سب گھر کو چلے جاؤ،
حسن حسین کو گھر بھیج دیا، علی اکیلے بیٹھے رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو علی جیسا امام ایڑیاں رگڑ کے رو رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا میں نے پہلی بار علی کو بچوں کی طرح روتے دیکھا، میں نے علی کے پاؤں تھامے، میں نے رو کے کہا یا علی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے دے عبداللہ میرے گلے میں باہیں ڈال، مجھ سے مدینے میں کوئی درد نہیں سن رہا، میں بیٹوں کے سامنے رو نہیں سکتا، میں بچیوں کے سامنے رو نہیں سکتا۔ عبداللہ جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کی پسلیاں شہید ہو چکی تھی۔ کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ اور شیعو ہم تمہارے ڈر سے نبی کی بیٹی کے درد نہیں پڑتے، برداشت کرو تو سینے پہ ہاتھ رکھنا۔ میں جملہ پڑھوں، دروازہ جلنے سے لے کے شہادت کی رات تک زہرا بیٹوں سے چہرہ چھپاتی رہی، رو رو کے کہتی رہی ہے میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ ایک دن آ کے حسن نے کہا تھا اماں چہرہ کیوں چھپاتی ہیں؟ رو کے کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن کے بند کھول لینا۔ شہادت کی رات حسن ماں کے جنازے پہ آئے، حسن نے بی بی کے کفن کے بند کھولے، حسن نے دروازے سے بابے کی تلوار نکالی۔ حسین کی آواز آئی حسن کہاں جا رہا ہے؟ رو کے کہا بدلہ لینے جا رہا ہوں۔ رو کے کہا اب کیوں لینے جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے اماں کا کفن ہٹایا ہے، میری ماں کے چہرے پہ تماچوں کے نشانے، اور جیسے سکینہ زخمی ہوئی تھی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ شروع ہے ایام فاطمیہ، 3 جمادی الثانی تک رونا، 3 جمادی الثانی تک رونا۔ پتہ نہیں کس رات دفنایا تھا علی نے، کون سی رات دفن کیا تھا علی۔ میرا مولا قبلہ ترابی صاحب جاتے رہتے ہیں، میرا مولا تمہیں مدینے لے جائے۔ آج بھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر کی علامت گنبد نہیں پتھر ہے، پتھر علامت ہے۔ آج امام زادوں کی حرم ہے، زہرا کی قبر علامت گنبد نہیں پتھر۔ مومنین جنت البقیع کے باہر بیٹھے رہتے، فجر کے بعد گیٹ کھلتا ہے، لوگ اندر جاتے ہیں، چھپ چھپ کے زہرا کی قبر کو دیکھتے، زنجیریں لگی ہوئی ہیں، سپاہی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، کوئی رو تو نہیں رہا، کوئی زہرا کی قبر کو دیکھ نہیں تو نہیں رہا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، آج اس ملک میں رہتے ہو، عیسائیوں کے قبرستان پہ بھی چلے جاؤ، کسی قبر کے باہر زنجیریں لگی ہوتی ہیں؟ زہرا کی قبر کے بعد لوہے کی زنجیریں ہیں۔ میں جملہ کہوں جو سید بیٹھے معاف کر دینا، آج بھی قید ہے محمد کی بیٹی، یہ قبر نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا زندان ہے، زندان میں بند ہے رسول کی بیٹی۔ ایک ایرانی روزہ خان جنت البقیع میں دروازے پہ کھڑا ہوا، نوحہ پڑھ رہا تھا، اس نے نوحے میں فارسی کا شعر پڑھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا ایران آیا تھا، کبھی مشہد آ کے دیکھ، ہم نے تیرے بیٹے کا روزہ کتنی محبتوں سے بنایا ہوا ہے، یا رسول اللہ کاش تیری بیٹی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ دیتے، تیری زہرا کی قبر اداس نہ رکھ۔ آج بھی جنت البقیع میں اداسی ہے۔ محسن نقوی شہید نے کہا تھا اے خاک مدینہ
तेरे जर्रों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की lahad ढूंढ रहे हैं। आधी रात को छुपा के आ गए अली बतूल को। कल मैंने पढ़ दिए थे ज़हरा के जितने जख्म तुम बर्दाश्त कर सकते थे, आज सैयदा का उठता हुआ जनाजा सुनना। दरवाजा जल चुका था। मैंने वादा किया था मैं बीबी के पूरे दर्द पढ़ूंगा। हम तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि सिर्फ दरवाजा जला। अलमोब की जमानत, मेरे लफ्जों पर यकीन कर लेना, सिर्फ दरवाजा नहीं जलाया, इन्होंने खाना नबूवत की छत तोड़ी, इन्होंने नबी के घर की दीवारें तोड़ी। अगर ये रवायत पढ़नी हो तो दुआए सन में ये कुरैश पढ़ना। अली मेहराब में कहते थे अल्लाह लानत करे जिन्होंने खाना नबूवत की छत को फाड़ डाला, जिन्होंने उसकी दीवारों को मुनहदम कर दिया, जिन्होंने उस घर की छत को जमीन से मिला दिया। सिर्फ दरवाजा नहीं जला, दीवारें टूट गईं, छत गिर गई। एक खस्ता टूटा और जला हुआ घर जिसमें एक जख्मी मां अपनी चादर के नीचे अपनी 2 बेटियां छुपा के कभी जख्मी पहलू से ज़ैनब को लगाती, कभी जख्मी हाथ से हुसैन का चेहरा चूमती। ये ज़हरा की रातें नहीं थी, ये एक एक लम्हा ज़हरा की मुसीबत का था। जब अली को लेके ये मदीने के बाजार में गए, कुतुब मोतबरा कहती हैं कि सैयदा अपने सर पे नबी का कुर्ता लेके और एक है नबी का अमामा सर पे रख के जख्मी ज़हरा बाजार में आई। आवाज देगा अगर तुमने अली के गले से रस्सी ना निकाली मैं सर के बाल खोल के बददुआ करूंगी। इधर बीबी ने इतना जुमला कहा, या सलमान मोहम्मदी कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई। मस्जिद नबवी की दीवारें इतनी ऊपर चली गई कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर जाता था। मक्के के लोग कहते उस दिन हमने खाना काबा की दीवारों को उठते हुए देखा, इसलिए कि अल्लाह जब जमीन पर अजाब नाजल करने लगता है तो अपनी निशानियों को उठा लेता है। जब काबा उठना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हुई, इन्होंने जब ये हालात देखे, इन्होंने अली के गले से रस्सी निकाली। जख्मी अली पलट के घर की तरफ गया, दरवाजे पे ज़हरा सर पे नबी वाला अमामा रख के खड़ी थी, रो के कहती या अली मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा थी तेरे गले में रस्सी आ गई। या अली मेरे बाबे की उम्मत ने तेरा हया नहीं किया। अली की आवाज आई ज़हरा मुझे माफ कर देना, तेरे बाबे का हुक्म ना होता यहां से कोई जिंदा ना जाता, मैं देख रहा था तू जख्मी होती रही। घर में आ गए अली, घर में आ गई ज़हरा। 30 दिन तो नबी के बाद 75 दिन 90 दिन हर रात रोती रही। आखिरी रात आ गई, मैंने दरमियान वाले सारे दर्द छोड़ दिए, रो के कह दिया अली मेरी कुछ वसीयतें, 17 या एक रवायत 19 वसीयतें की बीबी। ये वसीयत नहीं है, शिया कौम के लिए एक एक जुमला मौत है। या अली या अली मेरी पहली वसीयत मेरे जनाजे का ऐलान न करना। या अली मुझे रात की तारीकी में दफना देना। या अली ये नाम जो मैं बता रही हूं अगर ये आए भी इन्हें बज़ौर शमशीर रोकना, इन्हें मेरे जनाजे पे ना आने देना। या अली मेरा जनाजा खुली चारपाई पे नहीं। या अली मेरे लिए बंद ताबूत बनाना।
مدینے میں جناب زہرا کے جنازے سے پہلے تابوت نہیں اٹھتا تھا، لوگ چارپائیوں پہ جنازے اٹھاتے تھے، کھجوروں کے پتوں پہ جنازے اٹھتے تھے۔ پہلی بار بی بی نے جناب ام ایمن سے کہا تھا، شرم آتی ہے عورت کو کھلی چارپائی بھی لے جایا جائے۔ ام ایمن نے کہا، رسول کی بیٹی، حبش کے لوگوں کا میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے، وہ میت کو ڈھانپتے ہیں، کیسے؟ کمان کی طرح کھجوروں کی شاخیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر کھجوروں کے پتے رکھ دیتے ہیں، یہ تابوت بنتا ہے۔ بی بی کہتی ام ایمن مجھے بنا کے دکھا۔ ام ایمن نے بنایا، فرمایا جب میں مر جاؤں نا علی کو ایسا تابوت بنا کے دینا۔ بی بی نے وصیت میں کہا، یا علی میں نے ام ایمن کو بتا دیا ہے، میرا جنازہ بند تابوت میں اٹھانا۔ یا علی خاموشی سے میرا جنازہ لے کے چلے جانا۔ یا علی میرے بعد بنی کلابیہ مستور جس کا نام فاطمہ، اس سے شادی کرنا۔ یا علی اس کے بدن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام عباس رکھنا۔ یا علی جب عباس دنیا میں آئے اس کے بازو چوم کے کہنا، اماں فاطمہ سلام کہتی تھی۔ یا علی میرے بعد اگر کوئی فدق دے تو میرے عباس کی اولاد کا حصہ رکھ لینا۔ یا علی میرے حسین کو رات کو پیاس بڑی لگتی ہے، اس کے پانی کا خیال رکھنا۔ یا علی میری زینب پردے کی بڑی عادی ہے، کوشش کرنا دن کی روشنی میں گھر نہ آنا۔ زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے، زہرا وصیتیں کرتی رہی، علی روتے رہے۔ بی بی نے علی کو وصیتیں کی، بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا، مصلی عبادت پہ آ گئی محمد کی بیٹی۔ ایک روایت کہتی ہے حسنین قبر محمد پہ تھے، ایک کہتی دروازے پہ بیٹھے تھے۔ یا بی بی کی تسبیح کی آواز رکی، تسبیح کی آواز کا رکنا تھا، اولاد نے دروازہ کھولا، قالوا ان للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زہرا دنیا سے جا چکی تھی، علی کے گھر میں جب بچوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماں مر گئی ہے، اس گھر میں حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے چیخ مار کے روتے ہیں۔ ادھر زہرا کی آنکھیں بند ہوئی، علی نے بچوں کو سینے سے لگا کر، رونا نا لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، رونا نا مسلمان جاگ جائیں گے، انہیں پتا چل جائے گا کہ محمد کی کوئی جگہ خشک رہ جائے۔ فرمایا کوشش کرو سارا بدن ترو۔ فرمایا زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا، سیدہ کا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھ رہا۔ اللہ جانے کون سا زخم ہے جو چھپا کے چلی گئی ہے۔ غسل مکمل ہوا، جو سید بیٹھے جو دل کا مریض ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ اگلے جملے بڑے سخت ہیں۔ جب کفن کا وقت آیا علی نے پہلی چادر دی، فضا کی آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے دوسری چادر دی، آواز آئی یا علی چادر اور چاہیے، علی نے تیسری چادر دی۔ 7 چادریں علی نے ہاتھ میں دی۔ دیکھے گا فضا چادریں 7 کیوں لے لی ہے؟ رو کے فضا نے پردے سے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے، رو کہتی تیری غیرت کی قسم ہے زہرا کا خون بند نہیں ہو رہا، اتنی زخمی ہے محمد کی بیٹی، اتنے گہرے زخم ہے نبی کی بیٹی۔ علامہ مجلسی لکھ گئے بہار میں 7 چادروں کا کفن مل گیا، ہو گیا جنازہ تیار۔ ٹوٹا ہوا گھر، گری ہوئی دیوار، جلا ہوا دروازہ، اس کے اندر ایک حجرہ، اس حجرے میں اس شہزادی کا جنازہ، جنازے پہ 2 بیٹیاں، اس حجرے کی دہلیز پہ 2 بچے، گھر کے مرکزی دروازے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے علی۔ ایک بار علی مدینے کا بازار دیکھتے، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں آ کے کہتے حسین حسن اٹھو، ماں کا جنازہ اٹھائیں۔
अगले 2 पाए हसन उठाते, पिछले 2 पाए 2 बेटे उठाते, हुजरे से निकल के जनाजा सहन में आता, अली फिर जनाजा वापस ले जाते, रो कहते जनाजा रख दो, अली फिर दरवाजे पे आ जाते, फिर मदीने की गली को देखते, फिर जाते, रो कहते उठा हसन जनाजा, फिर जनाजा उठाते, फिर दरवाजे पे आते। जिस बंदे ने पूरी जिंदगी का मातम लेना है, 7 मरतबा जनाजा दरवाजे पे आया, 7 मरतबा हुजरे में गया। हसन की आवाज आई, बाबा जनाजा लेके बाहर क्यों नहीं जा रहे? अली की आवाज आई, हुसैन को ना बताना मर जाएगा। हसन तू मेरे बाद इमाम है अकेला। हसन को जाके दरवाजे पे खड़ा किया। बाहर मदीने के चौक में लोग कह के मार के कह रहे थे, या अली तूने हमारे मर्दों को मारा था, हमने तेरी मस्तूर को मारा है, हमने तेरी खातून को मारा है। अली रो के कहते मर जाएगा मेरा हुसैन, मर जाएगी मेरी ज़ैनब। जख्मी जनाजा उठा। हुसैन ने बंद आंखों से कहा, मां मैंने वादा पूरा कर दिया, मैं तो तेरे बुलाने पे आ गया था, तू क्यों नहीं आई? आवाज आई, दाएं बाएं क्यों ढूंढ रहा है? मां पहलू में सर लेके बैठी है और तेरा सर मेरी गोद में, और मैंने तेरी मक्तल हाथों से साफ की है। आखिरी 1 मिनट, अभी मस्तूरात में जनाजा बरामद होगा। मैं आखिरी रवायत पढ़ने लगा हूं। मैंने पहले दिन कहा था बड़े थोड़े हैं 5 दिन सहारा पढ़ने के लिए। मैंने 1 दिन भी दूसरा मुसाहिब नहीं पढ़ा, मैंने 5 दिन सिर्फ सहारा के दर्द पढ़े हैं। और सादात वगैरह सादात 1 मिनट की रवायत है, 1 मिनट की रवायत है। ये वो रवायत है जो तेरी इबादत के लिए पढ़ने लगा हूं। अली ने दफन कर दिया ज़हरा को, कब्र का निशान मिटा दिया। अली घर वापस आ गए। औलाद छोटी हो ना, औलाद छोटी हो, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मां मर जाए। जब रिश्तेदार आते ना तो वो छोटे बच्चों को ढूंढते, इस मां का छोटा बच्चा कौन सा है। कभी कोई रिश्तेदार उठा के बाहर ले जाता है, कभी कोई उठा के बाहर ले जाता है, ताकि ये घर ना जाए, मां का जनाजा ना देखे। उस बच्चे के लिए सबसे मुश्किल रात होती है जब मां के बाद पहली रात आती है। फिर वो एक एक मेहमान से पूछता है, अम्मा कहां है, मेरी मां कहां है, मैंने मां के साथ सोना है। फिर रिश्तेदारों को मुसीबत पड़ती है कि अब इसे कौन समझाएगा। बच्चों को रात को माँ याद आ जाती है। लो जिनकी माएँ चली गई उनके लिए मिंबर से मेरे हाथ उठ गए, जिनकी जिंदा है तुम्हारी माओं की जिंदगी के लिए भी मेरे हाथ उठ गए हैं। अली ने ज़हरा को दफना के अली घर आ गए। अली घर आके नमाज शब के लिए अली ने मुसल्ला बिछाया। अली ने मुसल्ला बिछाया, अभी अली तकबीर कहने लगे। फिजा की आवाज आई, या अली अभी नमाज शुरू न करना। अली की आवाज आई, फिजा क्या हुआ? रो के दी एक और मुसीबत आ गई है। अली कहते ज़हरा की मौत के बाद कौन सी मुसीबत है? रो के कहते या अली वो देख दरवाजे पे तेरी ज़ैनब सो गई है, वो देख हुजरे में तेरी कलसूम है, वो देख रेत पे तेरा हसन है। मैं पूरा घर तलाश कर आई हूं, मुझे हुसैन कहीं नहीं मिल रहा, ज़हरा का लाल कहीं नहीं मिल रहा। अली ने मुसल्ला छोड़ा, अली ने तलवार निकाली, मदीने की गलियों में अली दौड़े, हुसैन हुसैन हुसैन। बाबा ढूंढ रहा है। जब अली जन्नतुल बकी में पहुंचे, हुसैन मां की कब्र पे मुंह रख के रो रो के कह रहा था, मां वापस घर आ जा, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तेरे बगैर नहीं सोता। अम्मा तेरा हुसैन उजड़ गया, अम्मा मेरी हवेली बर्बाद हो गई, अम्मा मेरा घर सूना हो गया, अम्मा तेरी बेटियां जमीन पे लेट गई। मातम हुसैन।